بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پیر ہے 6 جولائی 2026 کی تاریخ ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبرنامہ مظلوموں کی آواز لندن سے۔ ایم کیو ایم کے بانی و قائد جناب الطاف حسین کا ٹک ٹاک پر 427ویں فکری نشست سے خطاب۔ ایم کیو ایم کے کارکن سعید گدی کی شہادت طبعی موت نہیں بلکہ حراست کے دوران ماورائے عدالت قتل ہے۔ جناب الطاف حسین نے کہا، آج صبح یہ افسوسناک خبر ملی کہ ایم کیو ایم حیدرآباد زون کے سینئر بزرگ کارکن محمد سعید گدی عرف سعید مہاجر کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں حراست کے دوران ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعید گدی شہید کا قصور یہ تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے 48 سالہ روایات برقرار رکھتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کے عمل میں مصروف تھے۔ پہلے مستحقین میں ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت امدادی سرگرمیاں کی جاتی تھیں اور اب یہ سلسلہ وفا فاؤنڈیشن کے ذریعے جاری ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک کے موقع پر عید الفطر سے قبل محمد سعید گدی نے حیدرآباد میں دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مستحقین اور ضرورت مندوں میں راشن، کپڑے اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا تھا، جس کی پاداش میں 19 مارچ 2026 کو پولیس نے محمد سعید گدی سمیت 8 کارکنان پر دہشت گردی کا یہ جھوٹا مقدمہ درج کر لیا کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مقدمے کے اندراج کے بعد سعید گدی اور دیگر کارکنان کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے وکلا کے مشورے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت کے لیے درخواست جمع کرائی۔ 27 مارچ 2026 کو عدالت میں پیشی ہوئی تو انہوں نے جج کو بتایا کہ ہم امدادی سرگرمیاں کر رہے تھے، ہم نے کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا اور نہ ہی ریاست کے خلاف نعرے بازی کی ہے، ہم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ جج نے ضمانت منظور کرنے کے بجائے سماعت اگلی تاریخ تک ملتوی کر دی۔ اس کے بعد ان 8 کارکنان کو عدالت کے اندر سے گرفتار کر کے کئی روز تک لاپتہ رکھا گیا۔ 14 اپریل 2026 کو محمد سعید گدی سمیت 8 کارکنوں کی گرفتاری ظاہری کر دی گئی اور انہیں جوڈیشنل کسٹڈی میں حیدرآباد سینٹرل جیل شفٹ کر دیا گیا۔ 65 سالہ محمد سعید گدی شہید شوگر اور دل کے عارضے کے ساتھ ساتھ جلدی مرض میں بھی مبتلا تھے۔ اس کے باوجود غیر قانونی حراست میں انہیں بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور علاج و معالجے کی سہولت سے محروم رکھا گیا۔ جیل میں حراست کے دوران بھی انہیں کسی قسم کی طبی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ سعید گدی شہید کے گھر والوں نے بھی جیل انتظامیہ سے علاج و معالجے کی بار بار درخواستیں کی، مگر سعید گدی کو طبی امداد فراہم کرنے کے بجائے اذیتیں دی جاتی رہیں اور جب اتوار کی علل صبح ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ یہ طبی موت نہیں ہے بلکہ محمد سعید گدی کو حراست کے دوران ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ جناب الطاف حسین نے کہا، محمد سعید گدی شہید کے ماورائے عدالت قتل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کے تمام انسان دوست عوام کو اس ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرنی چاہیے۔ ظالم حکمراں اور ریاستی اداروں کے جرنیلوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے وفا پرست کارکنوں پر جھوٹے مقدمات بنا کر اور انہیں ماورائے عدالت قتل کر کے عوام کے دلوں سے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شہید کے لواحقین کے علاوہ حیدرآباد کے وفا پرست عوام نے سعید گدی شہید کے جنازے میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ حیدرآباد کے عوام کو ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم و جبر کا اور ناانصافیوں کی حکومت نہیں چل سکتی۔ پیار، محبت اور انصاف سے ملک کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، مگر عوام پر ظلم و جبر، قتل و غارت گری کے طرز عمل سے سرحدوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ جہاں عوام پر ظلم اور ناانصافیاں کی جائیں وہ جغرافیائی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جناب الطاف حسین نے کہا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ محمد سعید گدی شہید کے ماورائے عدالت قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں، جیل انتظامیہ پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور جیلر سمیت تمام پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ وہ اینکر پرسنز، یوٹیوبرز اور ولاگرز جو ہر واقعے کا الزام ایم کیو ایم پر ڈال دیتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کے بزرگ کارکن سعید گدی کے ماورائے عدالت قتل کے صفاقانہ واقعے پر کیوں خاموش ہیں؟ انہیں ظلم کا یہ واقعہ کیوں نظر نہیں آتا؟ جناب الطاف حسین نے کہا، میں محمد سعید گدی شہید کے لواحقین کا کرب سمجھ سکتا ہوں اور دکھ کی اس گھڑی میں سوگواران کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔
میں اپنے مخلص اور وفادار ساتھی کی شہادت پر اپنی اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد سعید گدی شہید کے درجات بلند فرمائے اور سوگوار لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔